تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ: اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، سو تم علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کے زمانے میں اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر وہ جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے خوب توبہ کرنے والوں کو، اور پسند فرماتا ہے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ حیض والی عورت سے متعلقہ احکام۔ اللہ جل شانہ نے نوع انسانی کو بھرانے اور باقی رکھنے کے لیے مرد عورت کے درمیان خاص تعلق رکھا ہے، اور شرعی قانون کے مطابق نکاح ہو جانے سے قواعد اور اصول کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنے اور قریب تر ہونے کی اجازت دی ہے، اور طبعی طور پر مرد عورت میں شہوت رکھی ہے، وہ اس شہوت کے تقاضے پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور یہی شہوت اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اولاد پیدا ہونے کے لیے شہوت رکھ دی، اور پھر اس کی پرورش کروانے کے لیے محبت رکھ دی، جسے مامتا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور تکوینی طور پر عورت کے لیے یہ تجویز فرما دیا کہ ان کے رحم سے خون جاری ہوا کرے۔ یہ خون عموماً بالغ عورتوں کو ہر مہینے جاری ہوتا ہے، اسے حیض کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کے بھی احکام ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ ان ایام میں نہ روزہ رکھیں نہ نماز پڑھیں، اور ایام حیض گزر جانے کے بعد نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں، البتہ رمضان میں حیض آیا تو پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے۔ زمانے حیض میں مسجد میں داخل ہونا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، قرآن شریف پڑھنا اور قرآن شریف چھونا بھی ممنوع ہے۔ ہاں، اگر ایسا غلاف کے ساتھ چھوئے جو قرآن شریف سے الگ ہوتا رہتا ہے تو چھو سکتی۔ جو احکام حیض سے متعلق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان ایام میں عورت کا شوہر اس سے جماع نہ کرے۔ حیض کے زمانے میں جماع کرنا حرام ہے، جس کو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ میں بیان فرمایا۔ حیض والی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب جائز ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھوڑ کر شوہر اس سے بوس و کنار کے ذریعے استمتاع بھی کر سکتا ہے۔ بہت سی قوموں میں یہ جو رواج ہے کہ حیض کے زمانے میں عورت اچھوت بن کر ڈال دی جاتی ہے، شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔